یہ مقدر کی بات ہوتی ہے نا. سارے زندگی صرف سروں کی آوازیں تو نہیں سننی نا بھائی, کچھ قوم کے لیے کرنا بھی ہے آپ نے. ہمارا بچہ ہو اور اسے سیدھا کلمہ نہ آئے تو کون سکھائے گا یہ کلمہ آ کے بھائی؟ کھڑا ممبر پہ ہو سیدھی بسم اللہ نہ آئے بھائی. معذرت کے لفظ بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن درد ہوتا ہے دل کا. یقین مانے کہ ممبر اللہ کے علم کا ممبر ہے, علم کلی کے وارثوں کا ممبر ہے. اچھا میرے بعد بھی ایسا سمجھے میں نے ہی پڑھنا, قبلہ بیٹھے ہیں تو میں خود قبلہ کو بڑے شوق سے سنتا ہوں. تو جتنا جلدی آپ میرا ساتھ دیں گے اتنا ہی جلدی میں قبلہ کے حوالے ممبر کر کے چلا جاؤں گا. ایک ایسی صلوات سنائیں کہ جی چاہے بندہ عبادت کا آغاز کرے بھائی. حیدری صاحب بھی آ رہے ہیں جس کی خاطر کافی لوگ منتظر انتظار کر رہے ہیں, اور فرید بھی مجھے اجازت دیں تو آج اسی انتظار پہ گفتگو نہ ہو جائے کہ انتظار کرنا کیسی عبادت ہے. اللہ اکبر. جو اس یقین پہ فائز ہے کہ ہم سرکار کی رعیت ہیں اور سرکار اپنے کرم سے ہمیں اپنے لشکر میں شامل کریں گے. بابا جی جو بندہ رعیت سرکار زمانہ اس پہ فائز ہے, اس کا عقیدہ ہے سفیان بھائی, تو پہلی آیت جو میں نے پڑھی بہت سے چہرے اس بات سے واقف ہیں, جہاں بھی جو موضوع شروع کیا تھا پھر وہی پڑھا ہے. ادھر ادھر کی مارنا مجھے پسند ہی نہیں ہے بھائی. ہاں یہ نہیں ایک موضوع میں ہزاروں موضوع پڑھ کے بندہ چلا جائے, نہیں. خطابت اور خطیب موضوع رکھنا یہ اہل منبر کا کام ہوتا ہے بھائی. ایک ہی موضوع ایک ہی آیت کو لے کے چلنا ہے, پھر دیکھتے ہیں موالی کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں. میں نے کتنا پڑھنا ہے رمضان بھائی. سرکار پروردگار عالم نے رضا بھی قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ, فرمایا اللہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بالہدا و دین الحق, ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. بہت سے بندے رہ گئے ہیں سرکار, اب اس آیت کو سمجھنا پڑے گا. فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا منیر بھائی ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. میں نے کہا مالک یہاں پہ اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ تو نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا ہے. مالک یہ دین حق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو قرآن سننا چاہتے ہیں بھائی زندہ باد ہیں, زندہ باد ہیں علی والے سرکار. مالک یہ دین حق کہنے کی کیا ضرورت؟ کہا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہاں میں حق کا اضافہ نہ کرتا تو پھر ہندو کہتا ہے یہ ہمارے دین کی بات ہے, عیسائی کہتا ہے یہ ہمارے دین کی بات ہے, یہودی کہتا ہے یہ ہمارے دین کی بات ہے. کہا یہاں میں نے حق کا اضافہ کر کے زمانے کو بتا دیا ہے, یہاں میں کسی اور دین کی بات نہیں کر رہا, میں اس دین کی بات کر رہا ہوں کہ اکیلا دین نہیں آیا, حق بھی ساتھ آیا. یا علی یا علی یا علی, زندہ باد میں مل کے خدا کی قسم. ہے راضی بھائی بڑی مشکل جملے پہ آپ نے میرا ساتھ دے دیا, آپ بہت چل پڑے. سرکار فرمایا دین حق کے ساتھ. اچھا پھر یہ کیسا دین؟ فرمایا ایسا دین ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ. اللہ کہتا ہے یہ ایسا دین ہے کہ اس دین نے ہر دین پہ غالب آ جانا ہے, اور یہی بات مشرکین کو بری لگے تو پھر 100 بار بری لگے. اللہ اکبر. کیسر شاہ جی یہ دین ایسا دین ہے, یہی بات سمجھانی ہے کہ جس نے ہر دین پہ رمضان صاحب غالب آ جانا ہے اور مشرک پریشان ہوگا. مجھے عزت آل محمد کی قسم, چاہے غدیر کا میدان ہو یا چاہے فرش اعضاء ہو, جو پریشان ہو جائے, فرمایا اس دین کو غالب کر دینا ہے. اچھا آپ زمانے میں نگاہ دوڑائیں, میرے ارادہ ہے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں بھائی جان. اگر زمانے میں نگاہ دوڑائی جائے بھی کیا اللہ نے اس دین کو اس وقت کیسر شاہ جی ہر دین پہ غالب کر دیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم عامر شاہ جی آ جائے اور ہم سے کہہ دے بھئی آپ کے قرآن کا تو یہ دعویٰ ہے
کہ آپ کا دین ہر دین پہ غالب ہے، جبکہ ہم نے زمانے میں دیکھا ہے کہ باقی مذاہب غالب ہیں لیکن اسلام مظلومی میں نظر آتا ہے. کہیں پارا چنار میں مارا جا رہا ہے، کہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں مارا جا رہا ہے، کہیں شام میں مارا جا رہا ہے. تو ہمیں بظاہر تو یہ غالب نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے. اللہ کرے ہر بندہ میرے جملے کا خریدار ہو. اسلام نے غالب آنا ہے. فجر میرے مولا کی محفل سجی ہوئی ہے، یہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور میرے چھٹے تاجدار فدائے سے آ کے یہی سوال پوچھا، مولا یہ تو بتائیں اسلام غالب کب آئے گا، اسلام غالب کب آئے گا، اسلام غالب کب آئے گا. ادھر صحابی کا سوال کرنا تھا، یہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا جب میرا 12واں بیٹا دنیا میں ظہور کرے گا پھر اسلام ہر دین پہ غالب. سبحان اللہ، زندہ باد بھائی، زندہ باد. مالک آپ کو ماتمی بیٹا عطا فرمائے بھائی، مالک کی نیاز قبول فرمائے. سرکار جب حجت زمان آئے گی پھر اسلام ہر دین پہ غالب آ جائے گا. اچھا میں وہ لفظ بھی بات کر رہا تھا کہ انتظار کر رہے ہیں سرکار جی اس ہستی کا. کیسر شاہ جی وہیں سے بس موضوع کا آغاز کر لیا. مالک سے پوچھا گیا مالک تو نے حجت کا انتظار تو کروایا ہے، فرید بھائی تو نے حجت کا انتظار تو کروایا ہے، ذرا بتا تو صحیح یہ انتظار کرنا عبادت کتنی بڑی ہے. عجب نہیں اللہ کا قرآن گواہی دے کہ اکیلا تو انتظار کر رہا ہے. ذرا قرآن کا مطالعہ کر. فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فرمایا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اکیلا انسان نہیں، مالک انسان خود رحمان بھی انتظار کر رہا ہے. فرید بھائی یہ انتظار میں سمجھا گیا نا، بس اللہ کرے سارے پھر انتظار کرنے والے بیٹھے ہیں. یہاں ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو حجت کا انتظار نہیں کر رہا. جو حجت کا انتظار نہیں کر رہا پھر اپنی گردن کو ذوالفقار کے لیے تیار رکھے. ہاں وہاں مہلت ختم، وہاں رعایتیں ختم، وہ انتقام اور فیصلے کی گھڑی ہوگی جب سرکار نے صفدین بھی آنا ہے. اب یہ انتظار کتنی بڑی عبادت، ٹھہر کے بات کرنے والی نبی کی محفل ہے. ایک صحابی مولانا صاحب ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا قبلہ عبادت ہے. میں خطابت پہ آؤں گا سرکار، میں تھوڑا سا ماحول بنا لوں. یہ کیسر شاہ جی جانتے ہیں خیر یہ جو خطابت کا فن ہے مالکوں کی عطا ہوتی ہے. بندے ساری زندگی ڈگریاں اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا انہیں. یہ مالکوں کی رمضان بھائی واللہ باللہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کا، بے شک میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اچھا پھر کیسے عبادت نہ ہو؟ میرے مولا کے قریب ایک صحابی آیا امیر کائنات، میرے مولا ایسے اپنے رہوات پہ کھڑے ہیں، قریب آ کے کہا یا علی سنا ہے آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. فرمایا ہاں بے شک میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا مولا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، مولا یہ شرک نہیں ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. علی نے مسکرا کے کہا پہلے تو بتا یہ چہرہ کس کا ہے؟ کوئی ہاتھ ہے جو خیرات لینے آیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی. زندہ باد ہیں بھائی، آپ زندہ باد ہیں علی والے. پہلے تو بتا یہ چہرہ کس کا ہے؟ کہا مولا اس چہرے کے بارے سنا تو یہی ہے یہ اللہ کا چہرہ ہے. کہا پھر جس کا چہرہ ہے اسی کی عبادت ہو رہی ہے. اوئے ہوئے 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 اللہ مزار بھی میں راضی. مشکل سفر کر رہے ہیں آج، آپ صاحب زندہ باد ہیں، آباد و شاد نے مشکل سفر پہ میرا ساتھ دے دیا. فرمایا آپ کے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کا، بے شک عبادت کا. مولا اگر دور ایسا آ جائے اب جیسے یہ زمانہ چل رہا ہے، بظاہر میرے استاد محترم بھی موجود ہیں، بظاہر علی موجود نہ ہو، مولا ہم عبادت سے تو محروم ہو گئے. عجیب سے سمجھ آئے وہ تو صرف چاہے بھائی وہ تو ہاتھ سے خیرات لینا مولا سے. مولا اگر بظاہر علی موجود نہ ہو مولا ہم عبادت سے تو محروم ہو گئے. کہ گھبراؤ نہیں میں نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہے. فرمایا ذکر علی شن عبادہ، میرے بھائی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت.
अल्लाह अकबर, जिंदाबाद है भाई, जो हाथ उठ गया जिंदाबाद। अशरफ भाई सदाबाद शाह ने सरकार, मेरी हर चेहरे पे निगाह है क्योंकि वजहुल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के चेहरे का तज़किरा है, बस चेहरे खिले खिले रखना सरकार। फरमाया मेरे भाई अली का जिक्र करना भी इबादत। अब जब नतीजा मैंने देना है मुनीर भाई, अगर यहाँ पर मुझे सिला न मिला मुझे बड़ा दुख पहुंचेगा, मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम इस जुमले पे मैंने पिंडाल खड़े होते देखे हैं, लेकिन मेरा वतन है ये नहीं कि मैं कंजूसी करके यहाँ पढ़ना ही छोड़ दूं, जैसे बाहर पढ़ते हैं वैसे यहाँ पढ़ेंगे भाई। फरमाया भाई मेरे अली का जिक्र करना भी इबादत। कहा मौला दौर ऐसा आ जाए रमजान भाई शजीदी हुकूमत हो, जिक्र अली पे पाबंदी लगा दी जाए, मजलिसों पे FIR कटवा दी जाए, मौला जिक्र अली करने पे पाबंदी लग जाए, मौला हम इबादत से तो महरूम हो गए। फरमाया घबराओ नहीं, मैंने इसका भी इंतजाम कर दिया है। कहा मौला कैसा इंतजाम? फरमाया हुब्ब अली से इबादा, मेरे भाई अली से मोहब्बत रखना भी इबादत है। मैंने जुमला भी पढ़ना है, मैंने चेहरे भी पढ़ने हैं। तो अब पता चला कि अली वो है जिसका चेहरा देखना भी इबादत है, जिसका जिक्र करना भी इबादत है, जिससे मोहब्बत रखना भी इबादत है। और इसी रसूल ने फरमाया है कि 12वां वो है कि जिसका इंतजार करना भी इबादत। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भाई। कैसर शाह जी जिंदाबाद है भाई, यकीन माने इस टाइम बड़ा मजमा थका होता है, थकावट उतर गई तो बस जल्दी से सफर करेंगे सरकार। फरमाया अली के अली बेटे का इंतजार करना भी इबादत है। अब ये विलायत का जुमला है, मुझे बाकायदा कैसर शाह जी ने आज फरमाइश कर दी कि यही मौजू पढ़ना है, मौजू यही पढ़ना है सरकार, वरना इरादा कुछ और पढ़ने का था वल्ला। कैसर शाह जी फरमाया इंतजार करना इबादत। कैसी इबादत है भाई? फरमाया अफजलुल इबादा इंतजारुल फरज, 12वें का इंतजार सबसे अफजल इबादत है भाई। जो इंतजार कर रहा है वो तो लुत्फ उठाए ना, सबसे अफजल इबादत। बंदे चलो न्याज देने में तो कंजूसी कर जाएं तो मर्जी की बात है, भाई दाद देने में कंजूसी ना किया करो। हम यहाँ दाद और दुआ लेने आते हैं, न्याज का लालच नहीं। फरमाया मेरे बेटे का इंतजार करना हर इबादत से अफजल है। ये बिस्मिल्लाह, ये जो 2 हदीसें, एक तो ये आपने सुन ली ना, बिस्मिल्लाह जी जज़ाकल्लाह माले, ये कबूल फरमाने वाले अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, तवज्जो है या नहीं सरकार? बस ये चेहरे खिले खिले साथ बिस्मिल्लाह। नाना जी आओ, बस नाना जी को न्याज आ गई तो सारे तो न्याज बढ़िया बढ़िया भाई। एक मिलकर सलवात पढ़ो सरकार, मिलकर सारे। बाबू जी दूसरी हदीस है कि अफजलु अमाली उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत के अमाल में सबसे अफजल अमल मेरे 12वें बेटे का इंतजार है। हवाला नौकर दिखाएगा, मेरी ड्यूटी सारी जिंदगी गुजरी ही हवाले देने में है भाई। फरमाया अमाल में सबसे अफजल। अब मौलाना साहब भी बैठे हैं भाई, जिन असूल दीन अकीदा होता है, फरूए दीन अमाल होते हैं। फरमाया मेरे 12वें बेटे का इंतजार करना। रमजान भी मैंने जुमला पढ़ना है, कहाँ कहाँ फिलायत अली का बसेरा है, यहाँ सारे फिलायत वाला मजमा बैठा है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो अली को सोच के मानता है, यहाँ अली को मानने वाले बैठे हुए हैं। तमीर शाह जी क्या फरमाया कि मेरे 12वें बेटे का इंतजार करना हर इबादत से अफजल है। अब अपने मजमे में खड़े होकर ये भी मुझे बताना पड़े कि इबादत कहाँ किसे जाता है भाई। रोजा इबादत है, 12वां अफजल है, ज़कात इबादत है, 12वां अफजल है, हज इबादत है, 12वां अफजल है, खुम्स इबादत है, 12वां अफजल है, तवल्ला इबादत है, 12वां अफजल है, तबर्रा इबादत है, 12वां अफजल है। जो बंदा अभी तक नहीं खोला भाई, क़याम इबादत है, 12वां अफजल है, रकू इबादत है, 12वां अफजल है, सजदा इबादत है, 12वां अफजल है, तशहुद इबादत है, 12वां अफजल है, नमाज इबादत है, 12वां अफजल है, नमाज इबादत है, 12वां अफजल है। मैं कहता हूँ अली के नाम से इबादत पे फतवे लगाने वालों, अरे जिस अली के 12वें बेटे का फकत इंतजार करना तेरी नमाजों से अफजल हो, अगर वही अली तेरी नमाज में आए तो बातिल कैसे?
اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جی زندہ باد بھائی جی ہیں دوسرا زندہ باد ہو خدا کی قسم رمضان بھی میں راضی بھائی اتنی دعائیں مل گئی سرکار آپ کے لیے ماحول بنانا ہے بڑی جلدی سے اللہ اکبر زندہ باد ہے میرا سلام ہے بھائی آپ کو جس علی کے 12ویں بیٹے کا اللہ انتظار کرنا تیری نماز سے افضل ہے تو اسی علی کے بارے سوچتا پھرتا ہے مجھے عزت آل محمد کی قسم ایک حدیث نہیں اپنے تنویر شاہ جی سینکڑوں حدیثوں میں ملتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے علی باطل مٹاتا ہے علی حق کے ساتھ ہے علی باطل مٹاتا ہے ارے ڈوب کے مر جا تیری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا جو باطل مٹانے آتا ہے تیری نماز اسی سے باطل ہو جاتی اوئے ہوئے ہوئے اللہ جیو جیو زندہ باد بھائی دوسرا زندہ باد ہو خدا کی قسم بھائی صلہ مل گیا مجھے اتنا سفر کر لیا بس بڑی جلدی سے ہاں بھائی جو آتا ہی باطل مٹانے اچھا کیسر شاہ جی ابھی گفتگو ہو رہی تھی اب یہ جملہ دل میں کھٹکھڑی پیدا کر رہا ہے اگر نہ کہا تو دل بڑا دکھے گا بھائی جی کہا جاتا ہے متفق کا فیصلہ ہے نماز میں اگر ذکر خیر آ جائے نا استاد محترم بھی بیٹھے ہیں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے نماز باطل ہو جاتی ہے اچھا کوئی بندہ بھئی میری تو نماز میں نے تو جب بھی پڑھی ہے کبھی مجھے مجلس کا خیال آ جاتا ہے کبھی مجھے سفر کا خیال آ جاتا ہے کبھی مجھے کھانے کا خیال آ جاتا ہے یعنی قیام میں کھڑا تھا مجھے خیال آیا میں نے سفر پہ جانا ہے نماز باطل ہو گئی میں رکوع میں کھڑا تھا کیسر شاہ جی مجھے خیال آیا کہ میں نے کیسر شاہ جی کے پاس جانا ہے نماز باطل ہو گئی میں سجدے میں گیا مجھے خیال آ گیا کہ میں نے وہاں جا کے دکان سے کوئی سودا لینا ہے کسی کو ملنا ہے نماز باطل ہو گئی یعنی قیام میں تھا تب بھی باطل تھی رکوع میں تھا تب بھی باطل تھی سجدے میں تھا تب بھی باطل تھی جو ہی میں تشہد میں آیا اور میں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ مجھے عزت آل محمد کی قسم کیونکہ علی حق ہے یہ باطل مٹاتا ہے ارے جو نماز 3 جگہ باطل تھی علی کی گواہی پہ مکمل ہو گئی ہائے 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 اللہ اکبر اللہ یار زندہ باد بھائی جسے سمجھ آیا جملہ بھائی یہ آج کا درس مل گیا آج زندہ یہ علی کی گواہی جیو مالک کی نیاز نے قبول فرمایا خدا کی قسم مجھے صلہ مل گیا منیر بھائی واللہ باللہ مالک ان کی زندگی اندر راز فرمائے اب تو نیازیں بھی آ رہی ہیں بڑی جلدی سے بسم اللہ فرید بھائی مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے ایک اور بھی زوار آ رہا ہے انشاءاللہ اس سے بڑی نیاز لینی ہے ایک مل کے سلوات پڑھے پھر سفر آگے کرتے ہیں سر اچھا بسم اللہ کیسر شاہ جی تو آج زندگی دراز ہو بھائی یقین بس دے رہا ہوں آباد شاد ہے سوچ کے علی پہ فتوے لگا اتنے لگا جتنے کل برداشت کر سکے قبر میں کسی مولوی نے نہیں آنا مولا نے آنا ہے اور منبر پہ کھڑا ہوں مجھے علم عباس کی قسم ہے علم عباس کی قسم اٹھا کے اگر میں غلط کہوں تو اللہ کرے یہی گونگا ہو کے فرید بھائی مر جاؤں مجھے عزت آل محمد کی قسم مجھے 12 اماموں کی قسم مجھے 14 معصوموں کی قسم مجھے اللہ کی کتاب کی قسم ہے بھیجن قبر میں ولایت علی کا سوال ہونا ہے ولایت فقیہ کا سوال ہے ہائے 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 اللہ اکبر جیو زندہ باد بھائی مولوی کی ولایت کا سوال نہیں ہونا آؤ بسم اللہ مولا کی ولایت کا سوال ہونا ہے بھائی تو جس کا سوال ہونا ہے اس کی تیاری کر سرکار بسم اللہ بس سفر تمام کرتے ہیں انتظار کرنا ہر عبادت سے افضل عبادت ہے اب جس کا انتظار کر کیسر شاہ جی جو حکم دیا تھا بس اس کی تعمیل کرنے لگا ہوں ہاں بلا شبہ اس کی تعمیل کرنے لگا ہوں اچھا اب وہ بھی غائب میں نے مولا سے کہا مولا آپ غائب کیوں ہیں سنا چونکہ وہ غائب تھا مجھے بھی غائب ہونا پڑا نہیں
بہت سے بندے رہ گئے. یعنی خدا کی ہر صفت پر کوئی نہ کوئی حجت دلیل بن کے آتی ہے، چونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ غائب ہوتا ہے. سرکار کو غائب ہونا پڑا. اچھا، لیکن یہ غائب کا ماجرا کیا ہے؟ غائب کا راز کیا ہے بھائی جان؟ پہلی سطر وصول کرنی ہے تاکہ میں سفر کر سکوں. بھائی جان غائب کا معجزہ کیا ہے؟ بھائی جان عمران نے احمد مختار کو پالا. ہاتھ چاہو بھائی، ہاتھ چاہو میرا ساتھ دو، میں جملہ کہوں. عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. اللہ اکبر. اللہ انہیں ہاتھوں دی خیر کرے جو وقت سے پہلے میرے ساتھ چل پڑے. نتیجہ جب میں دوں گا رمضان بھی وہ کون سا بد قسمت بندہ ہوگا جس کا ہاتھ نیچے رہے گا. بھائی جان عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ارے ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا، ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. ارے ایک پیکر توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پاک. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہیں بھائی، زندہ باد ہیں. آباد و شاد نے مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں تقریر بھائی خدا پال رہا ہے. اب یہ کلام سنانا دوسرا بھی ضروری بن گا. بس یہ کلام سناتا ہوا منبر میں نے قبلہ کیا عامر شاہ جی اس میں بڑی دادیں میں لے چکا، لیکن اللہ کرے یہاں رمضان بھائی آپ کی محبت ہے، واللہ باللہ آپ کی محبت میں میرا جی چاہ رہا ہے یہ میں سطریں پڑھوں. اب یہ جو علی کا علی بیٹا دنیا میں آئے گا نا، جو نبی کے چاہنے والے ہوں گے انہیں اس میں نبی نظر آئے گا، جو علی کے چاہنے والے ہوں گے انہیں کہیں علی نظر آئے گا، کہیں حسن نظر آئے گا، کہیں حسین نظر آئے گا. بھائی جن میں پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں. علی کا چہرہ زمانے بھر میں وہ پھر دکھانے کو آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کا چہرہ زمانے بھر میں وہ پھر دکھانے کو آ رہا ہے. علی کا چہرہ اگلی سطر کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں. علی کا چہرہ زمانے بھر میں وہ پھر دکھانے کو آ رہا ہے. ارے فدق کے چوروں پہ ذوالفقارے علی چلانے کو آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کا چہرہ زمانے بھر میں، اب جس کے گھر پہ غازی کا علم ہے، علی کا چہرہ زمانے بھر میں وہ پھر دکھانے کو آ رہا ہے. فدق کے چوروں پہ ذوالفقارے علی چلانے کو آ رہا ہے. ارے ہمارے گھر پہ علم کا وارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا. علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا. ہائے 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 اللہ اکبر. جی ہو بھائی، دوسرا زندہ باد ہو، علی والے زندہ باد ہیں. سرکار نتیجہ باقی ہے، نتیجہ باقی. میں ماحول بنا رہا ہوں کیونکہ حاجی صاحب کو تھوڑی سی تاخیر ہے، اس کے لیے کچھ دیر آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، پھر منبر قبلہ کے حوالے کر دینا. حضرت بھائی جو اگلی سطر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ حسین ابن علی ہارا نہیں جیتا تھا، جس کا بلا شبہ حقیقت یہی ہے نا، جو ہارا تھا وہ آج تک مردہ آباد ہے، جو جیتا تھا وہ آج تک زندہ باد ہے. علی کا چہرہ زمانے بھر کو وہ پھر دکھانے کو آ رہا ہے. فدق کے چوروں پہ ذوالفقارے علی چلانے کو آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ علم کا وارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا. علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے. ارے کہو یہ نسل یزیدی سے کہ پاؤں رکھے سنبھال کر وہ حسین مہدی کی شکل میں پھر تمہیں مٹانے کو آ رہا ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. بسم اللہ کرو جی. زندہ باد زندہ باد. ابھی آپ زندہ باد ہیں. عدنان بھائی یہ نعرہ میرا پی گیا ہے نا؟ نہیں ابھی نہیں. یہ بسم اللہ. رمضان بھائی نعرہ جہاں آنا چاہیے تھا نا، جو میں محنت کر رہا تھا وہاں نعرہ نہیں آیا، لیکن گھبرائے تو وہ جس کا پیر علی نہ ہو. مولانا صاحب ممبر پہ کھڑا ہوں. اگلی سطر پہ چہرہ نہیں شجرہ لکھا ہوا نظر آئے گا. جس کے باطن میں علی کی ولایت اپنا گھر کر کے سو رہی ہے، وہ بندہ اپنا دائیں ہاتھ بلند بھی کرے گا
اور نوکر کے لیے دل سے دعا بھی کرے گا. بھیجنا علی کا چہرہ زمانے بھر میں وہ پھر دکھانے کو آ رہا ہے. فدق کے چوروں پہ ذوالفقارے علی چلانے کو آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ علم کوارا نہیں تمہیں کیا بنے گا تیرا. علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے. کہو یہ نسل یزیدیت سے کہ پاؤں رکھے سنبھال کر وہ حسین مہدی کی شکل میں پھر تمہیں مٹانے کو آ رہا ہے. ارے میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا. امام مہدی نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو سارے مل کے سارے حیدر 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 حیدر. جیو زندہ باد بھائی زندہ باد ہیں. تمہاری حیاتیوں نے بھائی خدا کی قسم قبلہ بڑا پیارا وصول کر دیا. اب میں بڑا کچھ چھوڑ دیا. یہ مجھے چند منٹ آپ سے چاہیے. رمضان بھائی جو کیسر شاہ جی کی فرمائش ہے پیر اللہ کرے آ گیا تو آ گیا اس کا مقدر, کیونکہ وہ علامہ صاحب کا انتظار کر رہا ہے. ابیلا شبہ علامہ صاحب رستے چن پہ بس انتظار دے کھڑے ہیں ختم. اپنا قبلہ عمر شاہ جی قمیل صحابی مولا کا بندے پیسے دے کے یہ کلام سنتے ہیں. نوکر آپ کو مفت میں سنانے کا ارادہ کرتے ہیں. پیسے دے کے یہ کلام سنتے ہیں. ہاں مفت آپ سنیں سرکار, بس یہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کرنی ہے سرکار کے لیے. قمیل گھر سے نکلا, ادھر امیر کائنات نظر پڑی وہ چہرہ کہ جس کی وجہ سے کائنات مسکرا رہی ہے. اچانک علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اچھا پھر مولا صرف مسکرائے نہیں, میرے مولا کی زبان سے یہ اسد بھائی جملہ نکلا بے ابی انتا و امی ما افصاح کا. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, تو کتنی بڑی فصاحت والا ہے. کوئی تو اشارہ سمجھا بھائی, کوئی تو اشارہ سمجھا نا. تو کتنی بڑی. اچھا یہ کوئی قسم عام ہنسی نہیں اٹھا رہی بھائی, یہ وہی علی ہے. فرید بھائی یہ وہی علی ہے. دلدل محشر خرام کی رکابوں پہ میرا مولا پاؤں رکھ کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا اما تعلم انا ابن ابی طالب, کیا تمہیں پتہ نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. یعنی کوئی ایسا راز تو تھا ابو طالب میں کہ اللہ کا ناز بھی ناز سے کہتا ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. لیکن یہاں پہ کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. ہائے 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 ہائے. علی ماں باپ قربان کرے اور تو یہاں سکڑ کے بیٹھا رہے. قریب آئے قمیل جو لطف لینا چاہتے ہیں. قریب آ کے کہا مولا لمن تکلم یا امیر المومنین, اپنے عربی کے ایک حرف کا ضامن ہوں, بھائی غلط پڑھوں میں خود ذمہ وار ہوں. مولا یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا قمیل دنیا والوں سے نہیں, میری عین اللہ نگاہیں سفر کرتے کرتے اس دن پہ جا کے رک گئی ہے کہ جب میرا 12واں بیٹا کعبہ کی چھت پہ خطبہ سنا رہا. اللہ اکبر. انہاں ہاتھوں دی خیر ہوئے بھائی زندہ باد ہے. دوسرا زندہ باد ہو جی, زندہ باد ہے علی وال. میری عین اللہ نگاہیں سفر کر رہی تھی کہ میرا 12واں بیٹا, میں اپنے 12ویں بیٹے کو داد دے رہا ہوں. فرید پہ جملے تو یہی ہیں جو داد لینے والے خطیب منبر سلونی جسے داد دے اور جسے فصاحت اور بلاغت خود داد دیتی ہے, وہی علی آج اپنے بیٹے کو داد دے رہا ہے. اچھا عامر شاہی پر کوئی بندہ پریشان ہو جائے جی علی اس دور میں اپنے دور میں یہ سرکار کے دور میں کیسے آ گئے. اب یہ جملہ ہے میں دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں بھائی جان. کیسے مولا پہنچ گئے, اتنا سفر کیسے کر لیا. میں کہتا ہوں زمانہ بھول گیا, یہ وہی علی ہے کہ جنگ کرتے کرتے تیمل بھائی میرا مولا کبھی ایک کا سر اڑاتے ہیں, دوسرے کا چھوڑ دیتے ہیں, تیسرے کا اڑاتے ہیں, چوتھے کا چھوڑ دیتے ہیں, پانچویں کا اڑاتے ہیں, چھٹے کا چھوڑ دیتے ہیں. جب بندے نے قریب آ کے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے, آپ ایک کا سر قلم کرتے ہیں, دوسرے کا چھوڑ دیتے ہیں, تیسرے کا قلم کرتے ہیں, چوتھے کا چھوڑ دیتے ہیں. علی نے کہا تمہیں وجہ یہ ہے کہ تم اندھا دھند مارتے ہو اور میری تلوار قتل کرنے سے پہلے 70 پشتوں میں یہ جھانک کے دیکھتی ہے. اگر کہیں بھی
کوئی علی فالا آنے فالا ہو یہ قتل نہیں کرتی رک جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. جی ہیں بھائی زندہ باد علی والے زندہ باد ہیں. مشکل جملے پہ مجھے کیسر شاہ جی سلا مل گیا. یہ پارک رفتاری سے میں نے جانا. جس کی تلوار علم غیب جانتی ہو ذوالفقار علم غیب جانتی ہو نہ جانے وہ خود کس منزل پہ قریب آئے قدموں میں گر پڑا مولا کے. سب چھوڑ دیا سرکار قدموں میں گر پڑا مولا کے. کمالا ان رأیتنی اہلا لذالک منا الیہ بعض فقراتها. فرمایا مولا اگر مجھے اس قابل سمجھتے ہیں نا تو تھوڑا سا وہ خطبہ مجھے بھی سنا دیں جو خود سن کے داد دے رہے تھے. ہائے 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 اللہ اکبر. مجھے بھی سنا دیں تھوڑا سا خطبہ. مولانا کا اچھا کو میں سننا چاہتا ہے تو پھر سن. یہ جو کعبہ ہے جس کی طرف مسلمان سجدہ کرتے ہیں یہ کعبہ میرے بیٹے کا منبر ہوگا. خطبہ کے لیے منبر چاہیے نا. خطبہ کے لیے قبلہ منبر چاہیے. فرمایا کعبہ میرے بیٹے کا منبر ہوگا کہ میرے بیٹے نے ظاہرانہ دنیا میں نگاہ دوڑانی ہے اور علی کا علی لال فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ واقدر ولیہ علی البریات وآتاہ مقالید الارض والسماوات ووهبه ذمة التدبيرات في الكائنات. أيها الناس قد أجيبت دعوة المظلوم وزالت الليل وطلع الفجر. أنا من أهدى به آدم وأنا أولى بوفائه. أنا من أهدى به نوح وأنا أولى بنوح. أنا من أهدى به إبراهيم وأنا أولى بإبراهيم. أنا من أهدى به موسى وأنا أولى بموسى. أنا من أهدى به عيسى وأنا أولى بعيسى. أنا من أهدى به محمد وأنا أولى بمحمد. أنا من أهدى به أمير المؤمنين وأنا أولى بأمير المؤمنين. أما تعلمون تعالوا بايعوني وخذوا حقكم. هذه شد الله وشد محمد وشد علي ومحمد أنا وأنا محمد وعلي أنا وأنا علي. أما تعلمون قيس من في القبور. أنا الخيشم وشام النسور. أنا المتجلي لموسى على الطور. أنا كشفت حجابي عن وجهه المستور. أنا مونس إبراهيم إن ألقه في النار أهل الغرور. أنا بقية الله في بلاده. أنا ودية الله في عباده. أنا خازن الأسرار. أنا منتهي الأدوار. أنا بقية الأدهار. أنا المنتظم. أنا المنتخم. أنا ابن التسمية الفيزة. أنا ابن الوحدانية الكبرى. أنا حجاب الله الأعظم. أنا سر الله الأقدم. اور ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہر اپنا وعدہ وفا کر دیا. اللہ اکبر. جی ہیں بھائی زندہ باد. عامر شاہ جی مفت میں سنانے لگا سرکار میں پہلے کہہ چکا. تو جمال بھائی بس اب تو مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. منبر بڑی جلدی حوالے کر رہا ہوں. ساری ہم ایک ایک میں شعر پہ کیونکہ میں سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں. یہ بارگزاری سے پڑھ کے چلے جانا میری عادت نہیں. جب تک دل میں اترے نا سطر میں اس سے آگے تیمل بھی پڑھتا ہی نہیں ہوں. یہ جو دوسرا شعر ہے نا قسم بخدا یہی شعر ہی کافی ہے جشن کے لیے. سرکار لطف اتنا اس کے اندر. تو کیا کہا ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے. این خطبے کا ترجمہ میں نے کرنا ہے اضافی جملے نہیں جو بالکل اس خطبے کا ترجمہ بنتا ہے. فرمایا ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہر اپنا وعدہ وفا کر دیا. ارے اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے. اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے اس لیے ان کو خود سا ذرا کر دیا. ہائے 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 اللہ اکبر. جیو جیو بھائی جیو. زندہ باد ہیں علی والے. دوسرا زندہ باد ہو. کیسر شاہ جی بات ساتھ چل پڑے جملے تو ابھی باقی ہیں. ساری حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے ہر اپنا وعدہ وفا کر دیا. ارے اس نے 14 بنائے تھے اپنے لیے اس لیے ان کو خود ساتھ ذرا کر دیا. اور میں تو 14 کی صف میں سے ہوں 14واں. میرا رتبہ پر اس نے جدا کر دیا. میرا رتبہ
पर उसने जुदा कर दिया। अरे उसके जिस लफ्ज से कुन ने बनाया मुझे, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह रजा भाई सरकार, ये मुझे मिंबर की अजमत की कसम, ये नहीं कि मैं भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने हाफजा बड़ा अता किया है। ये अभी मैंने तैयार किया और अभी आपकी झोली में पढ़ाना आपने ही है मुझे आगे सरकार। तो क्या कहा, उसके जिस लफ्ज से कुन ने बनाया मुझे, सिरदान भाई, वही कुन उसने मुझको अता कर दिया। मैं 1.25 लाख नबियों का मजमुआ हूँ, कभी 14 कभी 15 बन गया। अरे इस हथेली में है रिस्क कौनान का, अपने कदमों में तकदीर रखता हूँ मैं। और जिन फजाइल को सुन लो तो मर जाओ तुम, उन फजाइल पे तस्वीर रखता हूँ मैं। अपने घर बैठ के माओ के शिकम में उनके बच्चों की तस्वीर रखता हूँ मैं। अरे काम जितने भी अल्लाह से मंसूब है, वो सभी उसकी मर्जी से करता हूँ मैं। जियो भाई, जिंदाबाद 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 अली वाले। काम जितने भी अल्लाह से मंसूब हैं, वो सभी उसकी मर्जी से। अब कैसे चाहिए, अपना जो हिस्सा जो मैंने खुद कलम से लिखा वो सुनाने लगा हूँ भाईजान। नौकर के खुद अपने अशआर हैं, कबूल करना अगर लुत्फ आए तो। काम जितने भी अल्लाह से मंसूब हैं, वो सभी उसकी मर्जी से करता हूँ मैं। अरे गैब वो था, सो मैं भी तो मस्तूर था। नहीं पहुंचा, हर बंदा नहीं पहुंचा। गैब वो था, सो मैं भी तो मस्तूर था, दुनिया वालों के इदराक से दूर था। अरे उसको अल्लाह बनाया है कुछ इस तरह, मैंने खुद को छुपाया है कुछ इस तरह। उसको अल्लाह बनाया है कुछ इस तरह, और मैंने खुद को छुपाया है कुछ इस तरह। अरे दुनिया पूछे तो अल्लाह दिखाता हूँ मैं, अपने चेहरे से पर्दा हटाता हूँ मैं। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद भाई। पीछे से नारा आया, जो फ्रंट में बैठे हैं वो रह गए भाईजान। आमिर सादी सदा सलामत रहे। तनवीर भाई, कायनात का कीमती और मुश्किल जुमला वसूल कर लिया। दुनिया पूछे तो अल्लाह दिखाता हूं मैं। सरकार खुतबे के यही अल्फाज उसका ही तर्जमा कर। दुनिया पूछे तो अल्लाह दिखाता हूं मैं, अपने चेहरे से पर्दा हटाता हूं मैं। याद रखना चरागे नजूमो कमर, आसमां की छवि पे चलाता हूं मैं। पानियों की रवानी मेरा फैज है, सांस लेके हवाएं चलाता हूं मैं। और ये जो लैलो नहारी तसलसल में है, क्या खबर है तुम्हें, मुस्कुराता हूं मैं। इस कदर आज पे मेरे एहसान है, और मुझको हुरों फरिश्तों ने तालीम दी। आज भी अंबिया मेरे ममनून है, उनको मैंने ही सजदों की तालीम दी। आज भी अंबिया मेरे ममनून है, उनको मैंने ही सजदों की तालीम दी। और मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो, क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदावंद है, और मेरा कोई भी दुश्मन बचेगा नहीं। मुझे दादी की चादर की सौगंध है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद अली वाले भाई। कैसर शाह जी, खुदा की कसम मैं राजी, मौला इनसे राजी हूं भाई, मेहनत का सिला दे रहे हैं। किबला जो हाथ पहले मेरे साथ चल पड़े भाईजान, आओ आओ मेरे इस हाथ पे आके बैयत करो, क्योंकि ये हाथ दस्ते खुदावंद है, और मेरा कोई भी दुश्मन बचेगा नहीं। आज कोई मुखस्सर बचेगा नहीं। बोले जिसे जुमला समझ आए, आज कोई मुखस्सर बचेगा नहीं, आज कोई भी दुश्मन बचेगा नहीं। और मुझको दादी की चादर की सौगंध है। अरे मेरे कब्जा तलवार में मौजूद ताकत किबरियाई है। अब देखना, और तुम कदे हाथ वाले से लड़ ना सके, और मेरी कलाई है। अब देखना, जियो भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद अली वाले। खत्म हो गया मेरा बयान, करीब आ गया नतीजे के। फरमाया मेरे कब्जा तलवार में मौजज़न ताकत किबरियाई है। अब देखना, और तुम कदे हाथ वाले से लड़ ना सके, और मेरी कलाई है। अब देखना, अरे दस्तखत मेरे आदम की माफी पे थे, नूह की कश्ती किनारे पे लाया था मैं। गिरते गिरते जो यूसुफ ने मांगी मदद, उनकी नुसरत को कुएं में आया था मैं। जिस तजल्ली को मूसा ने अल्लाह कहा से अभी दूर पे मुस्कुराया था मैं। हाथ जा, मैं जुमला
کہا کہ یہ ابھی دور پہ مسکرایا تھا میں، اور میرا سایہ تو اس نے بنایا نہیں، ہاں مگر عرش پہ اس کا سایہ تھا میں، ہاں مگر عرش پہ اس کا سایہ تھا میں۔ ارے بچنا چاہتے ہو تم میری تلوار سے، بھاگو 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 بھاگو، خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے، آسمان و زمین و جہاں جاؤ گے، خود سے پہلے وہاں پر مجھے پاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ یہیں پہ قائم رکھنا، میں نتیجہ بسم اللہ میں نتیجہ لینا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ یہیں پہ قائم رکھنا۔ ارے بچنا چاہتے ہو تم میری تلوار سے، بھاگو بھاگو، خود ہی تھک کے لوٹ آؤ گے۔ ارے تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، تم تو غاروں میں چھپنے کے عادی بھی ہو، کیا وہاں سے ہی ناصر کوئی لاؤ گے؟ ارے او دشمن مرتضیٰ، دشمن سیدہ، معاف کب ہے یہ اجر رسالت تجھے، اور میری دادی کا حق آ کے واپس کرو، ورنہ کہہ دوں گا غازی اجازت تجھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی، زندہ باد۔ انہیں نہ لی، مجھے بھی اجازت بھائی، یاد